آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، صبح اٹھ کر رفع حاجت کے بعد مسواک کر کے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ مسواک کرنے سے نماز کی قیمت 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دیتا ہوں۔ وضو سے ناک اور منہ کا تعفن دور ہو گیا، منہ دھویا کسل دور ہو گئی اور ہوش آ گئی۔ اس صفائی اور پاکیزی کا نام طہارت ہے۔ اس سے طبیعت میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور وہ یاد الہی کے لیے آمادہ نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ناپاکی کی حالت کا نام حدث ہے، یہ طبیعت کو یاد الہی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ اگر ہم نے نفس کے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تو ہم اس سے کہیں گے، اے اللہ، تو سلائے گا تو سوئیں گے، تو جگائے گا تو جاگیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مراد کے شارح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہی ہے، یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اختیار اللہ ہی کے سپرد کر دینا ہے۔ کسب معاش کے لیے آپ جو کام چاہے کریں، اللہ تعالیٰ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو جسم کو غذا کھلاتا ہے تو روح کو بھی غذا پہنچا، یعنی نماز بھی پڑھ لے۔ پہلے لوگ شام کو دانے بھنا کر کھاتے تھے، اب اس وقت چائے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں روکتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ذکر الہی کا 5 وقتہ پروگرام بھی ساتھ ساتھ نبھایا جائے۔ جب مغرب کے وقت دکان کا دروازہ بند کیا تو پاس ہی مسجد میں جا کر اگر نماز ادا کر لی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ رات کو سونا ہے، لیکن ممکن ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے موت ہی آ جائے، اس لیے رات کو نماز پڑھ کر سوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف رہے۔ یہ اللہ کے بندوں کا پروگرام ہے۔